اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ حضرات، پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں اور پنجاب کے جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ لاکھوں گھر جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں، ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، پوری کی پوری بستیاں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، لاکھوں اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس پر فصلیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، پھلوں کے باغات جو ہیں وہ گل سڑ چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور لوگوں کے پانی میں بہہ چکے ہیں۔ کھلے آسمان تلے لوگ جو ہے وہ اپنا بچا کچا سامان لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پینے کی کوئی چیزیں ہیں، اور نہ ہی ادویات ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں۔ بہت سارے لوگ پانی کے اندر بہہ چکے ہیں، مر چکے ہیں، دفن کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اتنے حالات خراب ہیں ملک کے بہت سارے حصوں کے اندر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے بھی بڑی تباہی اس وقت ہو رہی ہے۔ حکمران اور اپوزیشن دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ پورا میڈیا جو ہے تھوڑی سی خبریں سیلاب کی، باقی ان کی آپس کی لڑائیاں، کئی پروگرام، ایک بندے کو پکڑا گیا اور اس پر کئی پروگرام، ہر چینل پر پروگرام ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تشدد ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، کوئی کچھ، مگر سیلاب زدگان کے بارے میں کتنی خبریں آ رہی ہیں؟ بہت کم۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اپنے اس عذاب سے۔ جو پانی وہاں پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ سکتا تھا، یہاں بھی راوی قریب ہی ہے، لاہور بھی تباہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ اس سیلاب سے بچ چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں اور کھلے آسمان تلے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں، جن کا سامان تک بہہ چکا ہے، جن کی جمع پونجی برباد ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو نا
تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا ہوتا ہے، حالانکہ تکلیف ایک حصے کو ہے۔ مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرے مسلمان نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کریں بلکہ اس تکلیف کو نکالنے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آ جائیں۔ آج یہ کوئی سیاسی تنظیم ہے وہاں پر، اور جن کو آپ ووٹ نہیں دیتے علماء کرام، آج مذہبی تنظیمیں وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچتا، فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ادویات پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ یہ مولوی حضرات۔ یہ بڑی بڑی تنظیمیں کہاں ہیں؟ یہ کھالیں اکٹھی کرنے والے، فنڈز اکٹھی کرنے والے، عیدی فاؤنڈیشن یا اور دیگر اس طرح کے اور بہت سارے ادارے۔ آئیے میدان عمل کے اندر، اور جو لوگ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کریں، یہ ثابت کریں کہ تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اور یہ اللہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس تکلیف سے تو نے بچا لیا ہے۔ یہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے کہا کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی کا نام، اس کی کتاب کی خیر خواہی کا نام، اس کے رسول کی خیر خواہی کا نام، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا نام، اور عام مسلمان کی خیر خواہی کا نام ہے۔ عام مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی خبر گیری رکھنی ہے، اس کی غم گساری کرنی ہے، اس کی ہمدردی، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ایذا نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آنا ہے۔ اور بہترین انسان وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فسکتوا، لوگ خاموش رہے۔ فقال ذالک ثلاث مرات، آپ نے یہی بات 3 مرتبہ اشارت فرمائی، کیا میں تمہیں بتاؤں اچھے لوگ کون ہیں؟ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے۔ یعنی بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو کہ اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا، اگر فائدہ نہ بھی ہوا تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ بہترین انسان ہے۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں خیر ہی ملے گی، نقصان نہیں پہنچے گا، یہ ہمیں فائدہ ہی پہنچائے گا، ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے ہم بے خوف ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہ ایسے لوگ
انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور یہ معاشرے کا بہترین لوگ ہیں، اور بدترین لوگ کون ہیں؟ تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے، جس کے شر سے لوگ یعنی جس کے شر سے لوگوں کو جو ہے نا وہ بے خوف نہ ہوا جائے، یعنی لوگوں کو پتا ہو کہ اس سے جو ہے نا وہ خیر ملنی نہیں، خیر کی توقع ہی نہیں ہے، اس سے نقصان ہی پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس انسان سے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ آج ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری ضرورتوں میں ہماری مدد کرے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ آپ اس کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اپنے بھائی کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، مخلوق کی خدمت در حقیقت خالق کی خدمت ہے۔ آئیے حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار پڑا رہا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، تو کہے گا وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوا؟ تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیسے تیری تیمارداری کرتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرا سگا بھائی بیمار تھا، تیرا محلے دار بیمار تھا، تیرا نمازی بھائی بیمار تھا، تو اس کی تیمارداری کرنے نہیں گیا، مزاج پرسی کرنے نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے بھی وہاں موجود پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تجھے بھوک تو لگتی نہیں ہے، تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور سڑک پر بے یارو مددگار بیٹھا تھا، اس کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، اس کے بچوں کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، اور وہ مدد کے لیے تمہیں پکار رہا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی، اگر تم اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے، اس کو کھانا کھلاتے، تو مجھے بھی وہاں موجود پاتے۔ اے آدم کے بیٹے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو پیاس بجھاتا ہے، تجھے پیاس نہیں لگتی، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو تیرے پاس پانی وافر مقدار میں تھا، تو نے پانی اسے نہیں دیا، اگر تو اسے پانی دیتا تو مجھے بھی وہاں موجود پاتا۔ کیا ثابت ہوا؟ اور مخلوق کی خدمت کریں، یہ اللہ کی خدمت کرنا ہے،
اللہ کی خدمت. جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. اور بہترین انسان ہی وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. سب سے بہتر وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر پہنچتا ہے، لوگوں کے وہ کام آتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو جو ہے نا اپنی ضروریات پر ترجیح دیتا ہے. اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مگر دوسروں کی ضروریات پر اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ مومن ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم اٹھا کر کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں حدیث کے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے خود پیٹ بھر کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رات کو سویا ہو. اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کریں، ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات کو آج انہیں ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. وہ کتنے بے یار و مدد، جس کا اپنا ذاتی مکان تک گر چکا. کئی ایک آدمی رو رہا تھا، 3 بیٹیاں، جوان بیٹیوں کا اس نے جہیز بنایا ہوا تھا اور وہ سارے کا سارا جہیز پانی کے اندر بہہ گیا. وہ رو رہا تھا میں نے تو بڑی مشکلوں سے جہیز تیار کیا تھا، کیسے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا. ایسی کتنی کہانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اگر ہم وہاں ہوتے، سوچیں، غور کریں، اگر ہم بے یار و مددگار پڑے ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے اگر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آج ضرورت ہے ایسے افراد کی جو پریشان ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. ایک ہم رحم کریں گے زمین والوں پر، اور آسمان والا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خدمت خلق کرتے ہیں، جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی خبر گیری رکھتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز وجل خلقا خلقہم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا. ایسی مخلوق بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جو بندگان خدا اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس لوگ پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں.
تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کرے گا؟ جو ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، اللہ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے، دنیا کے دکھوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس بندے کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے تکلیفیں دور فرمائے۔ دنیا کی پریشانی عارضی ہے اور قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا دن ہے۔ آپ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی، آپ اپنے مومن بھائیوں کی پریشانیاں دور کریں گے، قیامت کے دن کی پریشانیاں اللہ آپ کی دور فرمائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ومن ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ومن، اور پھر آگے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور سیدنا عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ۔ جو بھی حاکم، یہ حکمرانوں کے لیے ہے، جو حاکم ذمہ دار حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت، حاجت اور مسکت کے لیے اپنے دروازے اس کے لیے بند رکھتا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ سننے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا، اس کی ذمہ داری یہ لگائی کوئی بھی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ ایسے حکمران آج ہمارے پاس نہیں ہیں جو لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج ہم نے ایک تو یہ ہمارے بھائی آئے ہیں اکاڑے سے، جامع مسجد رحمان ایک چک ہے 39-3R1 اکاڑا کے اندر، انہوں نے اپنی ذاتی جگہ پر مسجد تعمیر کی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے مسجد جو ہے نا اس کی دیواریں گرنے کے قریب ہیں، تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر فاروق صاحب جو یہاں بھی 10 سال ماشاءاللہ خطابت کر کے گئے ہیں، ان کے ریفرنس سے یہ آئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اور سیلاب زدگان کے لیے الگ سے جو ہے وہ میرے ساتھ، آپ میرے کچھ ساتھی وہاں کام کر رہے ہیں، تو آپ الگ سے جو ہے نا وہ سیلاب زدگان کے لیے تعاون کریں، ان کے لیے الگ سے تعاون کریں، سیلاب زدگان کے الگ سے تعاون کریں۔ بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔